بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اپنے کام سے محبت ایک دن انسان کو کامیابی کے راستے پر ڈال ہی دیتی ہے۔ یہی کہانی ایک ترک نژاد جرمن جوڑے کی ہے جس نے اپنی زندگی انسانی جسم میں مدافعت کے نظام کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے وقف کر دی۔ آج یہ ترک نژاد میاں بیوی نہ صرف کینسر کے خلاف مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کی ادویات تیار کر چکا ہے بلکہ کرونا وائرس کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام بھی اسی جوڑے نے انجام دیا ہے۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی روئٹرز کے مطابق امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے اب تک جو ویکسین تیار ہوئی ہے اس کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ امید ہے کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگز ایجنسی ہنگامی بنیادوں پر اس ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دے گی۔ تعلیم اور تحقیق انسان کو کن بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت امریکی اسٹاک مارکیٹ نسدق کے مطابق ڈاکٹر شاہین اور ڈاکٹر تورچی کی کمپنی کی قیمت 21 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ جمعے تک اس کی قیمت 4.6 ارب ڈالر تھی۔ ترک نژاد ڈاکٹر اوگر شاہین کا شمار اس وقت جرمنی کے ارب پتی افراد میں ہوتا ہے۔ 55 برس کے ڈاکٹر اوگر شاہین جرمنی کے شہر کولون کی فورڈ کمپنی میں ایک تارکین وطن کے طور پر مزدوری کیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق شام کے شہر حلب کے اس مضاقاتی علاقے سے ہے جس کی سرحد ترکی سے ملتی ہے۔ وہ ترکی کے شہر اسکندرون میں پیدا ہوئے اور اپنے والدین کے ساتھ جرمنی منتقل ہو گئے۔ اس وقت ڈاکٹر شاہین کی اپنی بیوی ڈاکٹر اوزلم تورچی کا شمار جرمنی کے 100 ارب پتی خاندانوں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اوزلم تورچی خود بھی ایک ترک نژاد تارکین وطن ہے جو اپنے والدین کے ساتھ جرمنی آئی۔ ان کے والد خود بھی ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر اوگر شاہین کو بچپن سے ہی ادویہ سازی کا شوق تھا اور وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے۔ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کولون اور ہمبرگ کے مختلف میڈیکل کالجز اور ہسپتالوں میں کام کیا۔ ہمبرگ میں اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی ان کی ملاقات ڈاکٹر اوزلم تورچی سے ہوئی۔ دونوں کو میڈیکل ریسرچ اور کینسر کے علاج میں گہری دلچسپی تھی۔ دونوں کو اپنے کام سے اتنا عشق اور لگاؤ تھا کہ شادی کے دن بھی دونوں لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ یہیں سے وہ گھر گئے اور شادی کی رسومات ادا کی۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی تحقیق کے دوران جسم کے ایک ایسے مدافعتی نظام کا سراغ لگایا جو کینسر کے خلاف لڑائی میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور ہر ایک ٹیومر کی منفرد خصوصیات ہیں جو بیماری کے خلاف مدافعت کا بہترین نظام رکھتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ڈاکٹر شاہین اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر تورچی نے 2001 میں گین میڈ فارماسیوٹیکل کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور کینسر سے لڑنے والی اینٹی باڈیز ادویات تیار کرنا شروع کی۔ اس وقت ڈاکٹر شاہین یونیورسٹی آف مینز میں پروفیسر تھے۔ گین میڈ کی تیار کی ہوئی ادویات کو اہمیت ملی اور 2 سرمایہ کار کمپنیوں نے ڈاکٹر شاہین کو ریسرچ اور ادویہ سازی کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ اس سرمایہ سے انہوں نے ایک اور کمپنی بنائی اور جنرک ادویات کی تیاری کا کاروبار ہیکسیلز اور نووارٹس کو فروخت کیا۔ یہ وینچر کمپنی 2016 میں جاپان کی ایسٹ آلا کمپنی کو 1.5 ارب ڈالر میں فروخت کر دی۔ گین میڈ کمپنی نے جسم کے مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے جس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کینسر کی امیونولوجی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ادویات میں mRNA شامل کیا جو خلیوں کو جینیاتی پیغام دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جرمنی کی MIG کمپنی کے لیے ڈاکٹر شاہین اور ڈاکٹر تورچی ایک ایسی ٹیم تھی جو ان کے خواب کو ایک تعبیر دینے والی تھی۔ انہوں نے بھرپور سرمایہ کاری کی اور اس بات کی آزادی حاصل کی کہ وہ اپنی مرضی سے حقائق کے مطابق ریسرچ جاری رکھیں۔ بایون ٹیک کی ترقی میں ایک وقت ایک بڑی تبدیلی آئی جب ڈاکٹر شاہین کی نظر سے چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس پر ایک ریسرچ مقالہ پر پڑی اور ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کینسر کے خلاف تیار کی جانے والی mRNA دوا اور وبا کے پھیلانے والے اس وائرس mRNA کی ویکسین میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ بایون ٹیک میں سرمایہ کاری کرنے والے وینچر کیپٹل MIG کے بورڈ کے ممبر ماتھیاس کرومیر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اوگر شاہین بہت سادہ مزاج شخص ہیں اور جب بھی اپنے دفتر میں بڑے سے بڑے اجلاس میں آتے ہیں تو ہیلمٹ پہن کر اپنی بائیسیکل پر سوار ہو کر آتے اور جینز پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ امریکی فارماسیوٹیکل کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے اب تک جو ویکسین تیار ہوئی ہے اس کے نتائج حوصلہ افزا ہیں اور 90% تک یہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف کامیاب ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔